اے سے لے کر زیڈ تک جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت سخت الفاظ میں برا بلا کہتے ہیں. اکثر تو کافر کہتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت حیا کرتے ہیں کہ آپ کو ظالم اور پتہ نہیں کیا گالیاں دے کر آپ کو یاد کرتے ہیں. یعنی خیر کے لفظوں سے شیعہ مذہب میں کوئی بھی حضرت امیر معاویہ کو یاد نہیں کرتا. تو بس ادھر کا رنگ کچھ ادھر کے لوگوں پر بھی چڑھ جاتا ہے، تو وہ باوجود اپنے آپ کو سنی کہلانے کے حضرت امیر معاویہ صحابی رسول پر اعتراض کرتے ہیں. پاکستان میں ایک بڑی مشہور علمی شخصیت ہیں، اب کینیڈا میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. وہ بھی شدید تنقید کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ صحابی رسول پر. گولڑا شریف کے پیر تھے پیر نصیر الدین نصیر، انہوں نے بھی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کا ککھ بھی حیا نہیں کیا. بڑی سخت گفتگو کی ہے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے. اساں تا پیر مندے ہی انہوں جڑا صحابہ دا حیا کرے، نبی دی آل دا حیا کرے. پیر مہر علی شاہ صاحب کے ہم سچے غلام ہیں، اس لیے کہ پیر مہر علی سچے خادم تھے صحابہ کے، سچے غلام تھے اہل بیت پاک کے. اسی وجہ سے ہم ان کا دل و جان سے ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا. لیکن جو بندہ خود ہی اپنے دادا کا سبق بھلا دے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو پیر نصیر الدین کی ان باتوں سے ہم شدید اختلاف کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں ان کی ان باتوں کی جو باتیں انہوں نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کے خلاف کہی ہیں. کتاب بھی لکھی ہے، تقریریں بھی کی ہیں. انہوں نے تو یہ یہاں تک کہا ہے کہ یزید نے جو کچھ کیا ہے، گھر چولہے پر بیٹھ کر ان کے باپ امیر معاویہ نے تربیت ہی ایسی کی تھی جس وجہ سے انہوں نے امام حسین کو شہید کیا. بھائی یزید لعنتی ہے، یزید بے ایمان ہے، یزید ٹھگ ہے، یزید چور ہے، یزید کو جو کچھ کہنا ہے کہہ لو. لیکن بیٹا اگر برا ہو تو اس میں باپ کا جرم تو نہیں ہوتا نا. کئی لوگ جن کے پاس کوئی دلیل نہیں نہ ہوتی وہ کہتے ہیں جی یزید کا ابا تھا. حضرت امیر معاویہ برے کیوں ہیں؟ ان کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ صحابی رسول ہیں، ان کا حیا کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی وہ یزید کا ابا تھا. ابا جی اچھا جی یزید کا ابا ہونا عیب ہے؟ یزید کا ابا ہونا جرم ہے؟ یزید کے جرم یزید کے کھاتے میں جائیں گے، یزید کی غلطیاں اور جرم ان کے باپ حضرت امیر معاویہ کے کھاتے میں بولیے نہیں جائیں گے. اگر یہ بات مان لی جائے کہ بیٹا برا ہو، بیٹا کافر اور بے ایمان ہو، اس کی وجہ سے باپ پر بھی تنقید ہوگی، تو پھر کیا خیال ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں؟ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان آئے نا تو آپ کا بیٹا جو کافر تھا، آپ نے کہا آجا کشتی میں، آجا بچ جائے گا. کہتا ہے سآوی الی جبل، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پہاڑ پانی سے بچائے گا. قال لا عاصم اليوم، فرمایا نا جب آئے گا نا پانی، جب آئے گا عذاب، پھر کوئی شے تجھے بچانے والی نہیں ہوگی مگر جس پر اللہ رحم کرے، مگر جس کو اللہ خود بچائے. پھر وہی بات پانی آ گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے 80 مسلمانوں کو بیڑے میں بٹھایا، بیڑا چلنے لگا، کو بند کر دو.
بیڑا چلنے لگا، پانی آ گیا، بیٹا جب ڈوبا نا پانی کے اندر گوتے کھانے لگا تو کہتے ہائے ابا، تو آپ نے بھی کہا یا اللہ میرا بیٹا، یا اللہ میرا بیٹا ڈوبنے لگا ہے، بچا لے۔ اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، فرمایا اے نوح اب یہ تیرے اہل میں، تیرے گھرانے میں، تیرے قبیلے، تیری آل میں سے یہ اب رہا ہی نہیں۔ جس نے آپ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا وہ آپ کا بالکل نہیں، بس اس کا راہ جدا، آپ کا راہ جدا۔ کیوں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل نیک نہیں ہے، اس کے عمل کیا ہیں؟ برے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بیٹے کے عمل برے تو لہٰذا آپ بھی مجرم، آپ کا بیٹا کافر تو لہٰذا آپ بھی جرم، نہ۔ اللہ نے فرمایا وہ بے ایمان ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی راہ جدا ہے، وہ آپ اس کی راہ جدا ہے۔ ہاں وہ کفر اور بے ایمانی کر کے آپ سے تعلق ناتا توڑ بیٹھا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں یزید کا راستہ جدا ہے، صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کا راستہ جدا ہے۔ یزید کے کرتوتوں کا دھبا صحابی رسول کی جو عظمت والی چادر ہے اس کے اوپر لگایا جا سکتا نہیں۔ آئی نہ سمجھے؟ تو یہ لوگ کچھ اس طرح کر کے آپ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اچھا کچھ تو اتنے بے وقوف ہیں، وہ یزید سے شروع ہوتے ہیں، یزید کو لے کر حضرت امیر معاویہ پر تنقید کرتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تھی حضرت امام حسن پاک نے۔ چلتے چلتے حضرت امام حسن پاک کی شان کو بھی ڈنگ مارتے ہیں۔ بھائی نہ سمجھے، امام حسن پاک کی شان کو بھی ڈنگ مارتے ہیں۔ پاکستان میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے ریاض شاہ، وہ کسی دور میں جماعت اہل سنت کے بڑے عظیم عہدے پر فائز بھی تھا۔ جب اس کو جماعت اہل سنت کے اندر ایک عظیم عہدہ ملا تو بریلی شریف سے ایک بزرگ پڑھ کر آئے تھے فیصل آباد میں، انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے شاہ جی کو آپ نے عہدہ دے دیا ہے لیکن اس کا مرید نہ ہونے دینا کسی کو، اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی، یعنی اس وقت کہا۔ اب کرتے کرتے اس بات کو بھی 20-25 سال گزر گئے تو اب جا کر شاہ جی کہتے ہیں حضرت امام حسن کے بارے میں۔ کون کہہ رہے بلا؟ ریاض شاہ، لال داڑھی والا، حضرت امام حسن کے بارے میں کہہ رہے شاہ وہ نہیں ہوتا جو جھک جائے اور اپنی پگ اگلے کے سر پر رکھ جائے، شاہ وہ ہوتا ہے جو ڈٹ جائے۔ یعنی حضرت امام حسن نے جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی اور صلح کر کے اپنے نانے کی ساری امت حضرت امیر معاویہ کی گود میں ڈالی، اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضرت امام حسن اور حسین نے بیعت کی، تو وہ چونکہ سید ہیں، سادات ہیں، سردار ہیں، نبی پاک نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا حسن سید ہے، ان ابنی ھذا سید، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو نبی پاک نے حضرت امام حسن کی اس قربانی کو کہ وہ تخت چھوڑ دیں گے، تاج چھوڑ دیں گے، خلافت چھوڑ دیں گے، اپنے نانے کی امت کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنی حکومت چھوڑ دیں گے، حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر کے ساری امت کو اکٹھا کر کے ان کی گود میں ڈال دیں گے۔ یہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن اتنی بڑی حکومت کی قربانی دے گا، تو اس لیے یہ میرا بیٹا کیا ہے؟ سردار ہے۔ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تھا حسن سردار ہے کیونکہ یہ حکومت کی قربانی دیں گے۔ اور ریاض شاہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سردار او نہیں ہوندا، شاہ او نہیں ہوندا جڑا پگ دے دے، شاہ او ہوندا جڑا ڈٹ جاوے۔ توبہ معاذ اللہ۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے لیکن یزید کی بات نہیں مانی، امام حسن نے
امیر معاویہ کی بات مان لی، امام حسین نے یزید کی بات نہیں مانی، امام حسن نے امیر معاویہ کی بات مان لی، لہذا امام حسین تو شاہ ہے، امام حسن شاہ بولیں، وہ یہ کہنا چاہتا ہے ریاض شاہ، تو کہلاتا اپنے آپ کو سنی ہے، جبکہ اہل سنت کا جو متفقہ 1400 سال سے عقیدہ چلتا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑی شان والے اور جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن اور حسین کی عظمت کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں نا، ان کو جو اللہ نے شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ کو لوگ باغی کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے تو چیلنج کیا ہے، کہتے ہیں ان کی فضیلت میں کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ کی فضیلت ثابت ہی نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بس اتنا مہربانی کر کے بتا دیں وہ صحابی ہیں یا نہیں؟ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری بھی مانتا ہے کہ وہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں، ریاض شاہ بھی مانتا ہے کہ وہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ اچھا میں پوچھتا ہوں کیا صحابی ہونا فضیلت نہیں ہے؟ جو کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، ان کی کوئی شان ہی نہیں، کوئی ٹور ہے ہی نہیں، عظمت ہے ہی نہیں، کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، چلو باقی باتیں تمہارے کہنے پر ایک سائیڈ پر، اتنا بتاؤ میرا چن وہ صحابی ہے یا نہیں؟ آپ بولیں، وہ صحابی ہیں؟ صحابی ہونا فضیلت ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے ایمان کی نگاہ سے دیکھ لیا کبھی اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ فضیلت ہے کہ نہیں؟ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی نگاہ سے دیکھ لیا وہ بھی جنتی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا وہ بھی جنتی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا ایمان کی نظر سے فرمایا وہ بھی جنتی۔ اب یہ بتاؤ فضیلت ہے کہ نہیں؟ بولیے فضیلت ہے۔ اور قرآن سے پوچھو جو صحابی ہیں ان کی کوئی فضیلت ہے کہ نہیں؟ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 100 ہے، اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہ اللہ نے ان کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا سرکار پر پہلے پہلے ایمان لانے والے سبقت کرنے والے ہیں وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، من المہاجرین والانصار، مہاجر ہوں یا انصار ہوں، ان کی شان فرمایا اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، باغ تیار کر کے رکھے ہیں، اور ایسے باغ جن کے اندر نہریں چلتی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا چلتی ہیں؟ ایک باغ ہوتا ہے اس کے اندر نہر نہیں ہوتی، اور ایک باغ ہوتا ہے جس کے اندر نہر بھی ہوتی ہے۔ خوبصورت کون سا ہوگا زیادہ؟ نہر والا۔ اچھا انہوں نے رہنا کب تک ہے؟ سال، 2 سال، 6 مہینے، کب تک رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خالدین فیہا ابدا، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو یہ فضیلت ہے کہ نہیں؟ بولیں فضیلت ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت امیر معاویہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے، اور فتح مکہ پر جو ایمان لائے تھے وہ تو ڈر کے مارے ایمان لائے تھے، لہذا وہ تو منافق ہیں، ان کے لیے کوئی جنت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی انعام نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک طرف ہے یہ تیرے منہ کی بات اور ایک طرف ہے رب کا قرآن ہے، تو رب کا قرآن بیان کرتا ہے فتح مکہ سے بعد میں ایمان لانے والے وہ کیا ہیں۔
قرآن سے پوچھو بات ہی ختم ہو جائے۔ 27واں پارہ ہے، سورہ الحدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اب یہ ترجمہ سننا، اللہ فرماتا ہے ایک ہیں وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کی، دوسرے ہیں وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ لا یستوی منکم، یہ تم آپس میں برابر نہیں ہو۔ پہلے فتح مکہ سے پہلے مشکل وقت تھا، فتح مکہ کے بعد آسانی تھی۔ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لاتا اس کو مار پڑتی تھی، مشکلیں اٹھانی پڑتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد جو ایمان لاتا تھا اس کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اس لیے فتح مکہ سے جو پہلے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کا درجہ بعد والوں سے زیادہ ہے۔ بعد والوں کا درجہ کیا ہے؟ بعد والوں کا درجہ کم ہے، پہلے والوں کا درجہ زیادہ ہے، کیونکہ مشکل کا وقت تھا نا۔ یہ اللہ نے درجے کا فرق بیان کیا ہے۔ اور آگے جہاں تک جنتی ہونے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ کوئی فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا، کوئی فتح مکہ کے بعد میں ایمان لایا، آئے تو مصطفیٰ کے در پر ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے پہلے والا ہو یا بعد والا ہو، درجے مرتبے میں فرق ہے، پہلے والوں کا درجہ بعد والوں سے زیادہ ہے، لیکن جنتی ہونے میں پہلے والے بھی اور بعد والے بھی جنت میں جائیں گے۔ جنتی ہونے میں کوئی فرق ہے، درجے کا فرق ہے، لیکن وہ بھی جنتی، بعد والے بھی کیا ہے؟ ہاں بھائی، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ بعد والے تو منافق ہیں معاذ اللہ۔ اور سمجھ آ گئی؟ اچھا، ایک جگہ سے اور قرآن پڑھیں، فتح مکہ کے بعد والے ایمان جو لا رہے ہیں ان کو اللہ کے دین میں داخل مانیں گے یا منافق مانیں گے؟ منافق تو دین میں آتا ہی نہیں نا۔ تو بعد میں جو آنے والے ہیں فتح مکہ کے بعد، وہ دیندار ہیں یا بد دین ہیں؟ قرآن بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، فرمایا محبوب جب اللہ کی طرف سے فتح آئے گی اور نصرت، مدد آئے گی۔ کیا آئے گی؟ فتح اور نصرت۔ نصرت کہتے ہیں مدد کو، فتح، فتح مکہ، نصرت اللہ کی امداد، اللہ کی طرف سے مدد۔ جب اللہ کی طرف سے فتح آ جائے گی، نصرت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ محبوب پیارے، آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ کس چیز میں داخل ہو رہے ہوں گے؟ ہاں، اسلام میں، دین میں۔ یدخلون فی دین اللہ، ہاں، جو منافق فی دین اللہ میں ہوتے ہیں، بولے منافق تو فی دین اللہ نہیں ہوتا، فی دین اللہ میں مومن ہوتے ہیں، کافر بے ایمان نہیں ہوتے۔ تو اللہ فرماتا ہے فتح آنے کے بعد جو لوگ کلمہ پڑھیں گے وہ فی دین اللہ ہیں۔ کیا ہے؟
فی دین اللہ افواجا، وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو پتہ چلا لوگوں کا یہ اعتراض کرنا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ ایمان لائے لہٰذا وہ منافق تھے، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اللہ کے قرآن نے اس بات کو اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے بعد میں آنے والا ہو تو بھی جنتی، پہلے آنے والا ہو تو بھی جنتی ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ اچھا دوسرا، کچھ لوگ اس پر بضد ہیں کہ نہیں وہ تو باغی تھے۔ میں کچھ دن پہلے بلکہ رمضان شریف سے پہلے منڈی بہاؤالدین میں بیان کے لیے گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا قصبہ تھا، تو وہاں بیان تھا میرا، تو مسجد کے امام جو تھے نا وہ تھے منہاج القرآن سے تعلق رکھنے والے، ڈاکٹر طاہر القادری کے مرید خاص۔ مجھے کہا گیا جی شان صحابہ بیان کرنی ہے۔ اچھا جی، یہ جو منہاج القرآن والے نا انہوں نے اپنے راہ نکالے ہوئے ہیں، حقیقت ہے اپنے۔ وہاں کے مولوی صاحب کہنے لگے جو میرے ساتھ تقریر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جمعے پر مسئلہ بیان کیا، عورت کی آواز کا کوئی پردہ نہیں، جتنے مرضی ڈیک لگا کے پڑھو کوئی مسئلہ ہی نہیں، عورت کی آواز کا کیا پردہ، کوئی پردہ نہیں۔ سنیں آپ عورتوں کو، عورتیں آپ کو سنیں، آپ ان کو سنیں، آپ ان سے بات کریں، وہ آپ سے بات کریں، اور عورت کی آواز کا کوئی پردہ نہیں۔ چھوٹے کہتے ہیں آواز کا پردہ نہیں، اور وڈے حضرت صاحب سر و ننگیاں نو سامنے بٹھا کے تقریر فرماندے نے، طاہر القادری صاحب ہیں، پھر نچلے تے آکھنا جی آواز دا کوئی پردہ۔ اچھا میں تقریر کر رہا ہوں، مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا، ساؤنڈ والا جو بیٹھا تھا نا ساؤنڈ لگا کے، اس نے کہا جی محفلوں کے لیے ساؤنڈ لگانا ہوتا ہے تو محفل ہوتی ہے عورتوں کی، میں تو منع کرتا ہوں ساؤنڈ نہ لگائیں، لیکن وہ تو کہتے ہیں ڈبل ڈبل لگائیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی عورت کا آواز کا پردہ نہیں ہوتا، کچھ مولوی بھی کہہ رہے ہیں۔ اس نے سوال کر لیا، وہ جن نے آکھیا سی پردہ نہیں ہو تو میرے نال بیٹھا ہے، ہن آئی جان شکنجے اندر۔ میں نے کہا جی جو مولوی کہتا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، اسے چاہیے کہ اگلے جمعے کی تقریر اپنی بیوی سے کروائے۔ کس سے کروائے؟ ہاں جی، آواز کا پردہ، آواز کا پردہ تو نہیں نا آپ کے نزدیک، جسم کا پردہ ہے، برقع پا کے آ جائے اگلے جمعے کی تقریر۔ حضرت صاحب کی بیگم محترمہ فرمائیں مزہ آئے گا، جمعے کی تعداد بھی بڑھ جائے گی، چندہ بھی زیادہ ہوگا، محلے کے سارے نوجوان دیکھنے جمعہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، رونق لگے گی مسجد میں۔ میں نے کہا جو مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، وہ نعتیں ایسے انداز سے پڑھ سکتی ہے کہ مرد سنے، کوئی مسئلہ نہیں، نہ محرم مرد، کوئی مسئلہ نہیں، جو کہتا ہے تو اگلی بڈھی نو کھڑا کرے نہ جمعہ پڑھاوے۔ وہ بیٹھا تھا بیچارہ، برداشت نہ ہوا، اور تو کوئی بیچارے کو مسئلہ ملا نہیں، تو حضرت امیر معاویہ کو پڑ گیا وہ۔ اس نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو باغی کہا، اور جو باغی ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب رک 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 آگے نہیں چلنا، کس نے باغی کہا؟ کہتا ہے جی رسول اللہ نے۔ میں نے کہا کس کو کہا؟ کہتا ہے جی حضرت امیر معاویہ نے۔ میں نے کہا بس اگلی بات نہیں کرنی، حدیث پڑھ۔ حضرت امیر معاویہ کا نام لے کر نبی پاک نے ان کو جہنمی کہا ہو، حدیث پڑھ۔ وہ کہنے لگا جی بخاری شریف میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عمار ویح عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ نبی پاک نے فرمایا تھا۔ میں نے کہا بالکل یہ روایت ہے بخاری کے اندر، لیکن اس میں یہ کہاں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہو کہ امیر معاویہ باغی ہیں؟ یہ کہاں ہے؟ مجھے یہ دکھا۔ کہتا ہے جی ان کو قتل کس نے کیا تھا؟ میں نے کہا مینوں کی پتہ۔ کہتا ہے امیر معاویہ نے قتل کیا تھا۔ میں نے کہا پڑھ حدیث۔ بات تو دلیل سے بنے گی نا۔ آپ نے پہلے ان کو باغی کہا، پھر جہنمی کہا، پھر قاتل بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ حدیث پڑھیں، نبی پاک نے فرمایا ہو کہ امیر معاویہ باغی ہیں اور جہنمی ہیں، اور یہ عمار کو قتل کریں گے۔
کہتا ہے جی حدیث میں تو نہیں ہے، حدیث میں نام تو نہیں لیا گیا۔ میں نے کہا پھر آپ نے نام کیسے لیا؟ آپ نے تو صحابی کا نام لے کر ٹارگٹ کیا کہ امیر معاویہ کو رسول اللہ نے باغی کہا، اور دلیل آپ کے پاس ہے نہیں۔ آپ کہہ رہے جو امیر سرکار نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، بالکل روایت آئی پڑی ہے، لیکن کیا سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ وہ باغی گروہ امیر معاویہ کا ہوگا اور وہ قتل امیر معاویہ کریں گے؟ کیا کسی روایت میں ایسا ہے تو پیش کریں، نہیں تو یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، جھوٹی ہے۔ بس میں نے جب یہ مطالبہ کیا، اب پہلے علاقے میں بڑا شور و غل مچایا وہ تھا انہوں نے، امیر معاویہ یوں، امیر معاویہ یوں، امیر معاویہ یوں۔ جب میں نے جا کر یہ مطالبہ کیا، سادہ سا مطالبہ، میں نے کہا جو آپ نے بولا ہے وہی دلیل پیش کر دیں بس، اور کوئی رپھڑ نہیں، کوئی رولا نہیں، جو سونیا تو بولے ہے نا تو وہی ثابت کر دے بس۔ پھر صم بکم عمی فہم لا یرجعون، میں نے ان کو پھر جواب دیا اللہ کے قرآن سے۔ میں نے کہا دیکھیں، جو باغی ہوتا ہے نا، اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے باغی سے لڑو، جب تک وہ اپنے آپ کو سپرد نہ کر دے، حوالے نہ کر دے، سائلنٹ نہ کر دے، تب تک کیا کرنا ہے؟ باغی کے خلاف لڑنا ہے۔ باغی کے آگے جھک جانا یا باغی کو اپنی پگ دے دینا، باغی کے ساتھ سلو کرنا، یہ قرآن نے کہیں نہیں کہا۔ قرآن نے باغی سے لڑنے کا کہا ہے۔ میں نے کہا تو کہتے ہیں وہ باغی تھے، اب میں پوچھتا ہوں تو بڑا ہے یا حضرت امام حسن پاک بڑے ہیں؟ کہتے ہیں امام حسن پاک بڑے ہیں۔ میں نے کہا امام حسن پاک نے ان سے لڑائی کی یا سلو کی؟ کہتے ہیں سلو کی۔ میں نے کہا باغی سے لڑنا تھا، قرآن یہ کہتا ہے یا باغی کہنا چھوڑ یا یہ مان کہ امام حسن نے قرآن کے خلاف کیا۔ قرآن کہتا ہے باغی سے لڑو اور وہ سلو کر رہے ہیں، یا تو مانو وہ باغی نہیں تھے۔ اگر باغی مانتے ہو پھر امام حسن پر الزام جائے گا کہ انہوں نے قرآن پر عمل، قرآن کہتا ہے باغی سے لڑو اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ سلو کر رہے ہیں۔ تو سنا دوں قرآن؟ لیجئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو عدل اور انصاف کے ساتھ ان میں سلو کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسرے پر بغاوت کرے، کیا کرے؟ ایک گروپ دوسرے کے خلاف کیا کرے؟ بغاوت کرے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، فرمایا فَقَاتِلُوا الَّتِي، جو باغی ہو نا، بغاوت کرے، اس کے خلاف لڑو، کب تک؟ حتی تفیء الی امر اللہ، جب تک وہ اپنے آپ کو اللہ کے امر کے آگے جھکا نہیں لیتا، اللہ کا آرڈر، اللہ کا امر پورا نہیں ہو جاتا، تب تک باغی کے خلاف لڑتے رہنا، رکنا نہیں۔ میں نے کہا بچوں باتیں دو ہی ہیں، یا مان وہ باغی نہیں، اگر باغی ہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ امام حسن نے قرآن کے خلاف کیا، کیونکہ باغی سے لڑنا تھا، وہ سلو کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ پکی بات ہے، یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ باغی کے ساتھ سلو نہیں، اس کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ لڑائی کرنی ہے۔ امام حسن نے امیر معاویہ سے سلو کر کے بتا دیا کہ وہ باغی نہیں بلکہ وہ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ آئی سمجھنا؟ ہاں۔
اچھا یہ جو 38 ہے پرانا، وہ بڑا 38 جہاں وہ سیاسی شخص خالد جوید صاحب رہتے ہیں، 38 میں 2 ٹکر پر مسجدیں ہیں، ایک اہل حدیث کی اور ایک ہماری اہل سنت کی۔ وہاں خطیب تھے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تک علی زین صاحب، ان کی اور میری اکثر حضرت امیر معاویہ پر بحث چلتی رہتی تھی، وہ سخت اعتراضات کرتے تھے حضرت امیر معاویہ پر، اور میں نے انہیں پکڑ دینا، میں نے کہا جناب یہ سلو کی امام حسن پاک نے، ہوں دسو امام حسن پاک دا کی بنے گا؟ آپ باغی کہہ رہے ہیں وہ سلو کر رہے ہیں، ہوں میں تونوں مننا کہ انہوں نے مننا؟ کہنے فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب، میں کہا فلاں 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 سارے چھوڑ، امام حسن کتاباں دا ابا امام حسن پاک ہیں سلو کر رہے ہیں، اور نبی کا نواسا سلو کرے، میرا سردار سلو کرے، میں سلو نہ کروں؟ امام حسن پاک سلو کرے، میں کہوں جی میں نہیں کرتا سلو، تسی کر لی تہاڈی مرضی دا مطلب میں اپنی عقل کو رہوں؟ میں نے کہا نہیں، سادات کی اتباع میں ہم نے بھی سلو کر لی، حضرت امیر معاویہ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں۔ وہ مجھے علی زین صاحب کہنے لگے، کہتے ہیں دیکھو یہ سلو ہوئی تھی مجبوری میں۔ کس چیز میں؟ مجبوری میں۔ امام حسن پاک مجبور تھے سلو کرنے پر۔ میں نے کہا اچھا، بخاری شریف میں ہے جب سلو ہوئی تو پورا 40,000 بندہ نوجوان تلواریں لے کر حضرت امام حسن کے پیچھے کھڑا ہے اور کہہ رہے ہیں جی آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم موت کے اوپر بیعت کریں گے، موت کے اوپر بیعت کریں گے، مر جائیں گے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کہیں کودو کود جائیں گے، آپ کہیں لڑو لڑ جائیں گے، ہم آپ کے غلام ہیں، جیسے آپ چاہیں ہمیں حکم دے، ہم آپ کے نوکر ہیں، آپ کہیں نا لڑو تو ابھی لڑ پڑیں گے۔ میں نے کہا جس کے ہاتھ پر 40,000 جوان موت پر بیعت کرے لیکن وہ پھر بھی لڑنے کے بجائے سلو کو پسند کریں، وہ نبی کا نواسا مجبور نہیں۔ 40,000 ساتھی ہے، تلوار لے کر کھڑے اور موت کو قبول گلے پر لگانے کے لیے تیار ہے، اس کے باوجود اگر سلو کا راستہ اختیار کیا ہے تو انہوں نے نانے کی زبان سے نکلی ہوئی بشارت کو پورا کیا ہے، مجبور۔ ہاں اب بتاؤ یار، جس کے ساتھ 40,000 ہو، آپ کا دل مانتا ہے کہ وہ مجبور ہوں گے؟ بولے امام حسن کربلا کے اندر اپنے خاندان کے علاوہ 40 بندے بھی ساتھ نہیں تھے، لیکن وہ تو ڈٹ گئے، اور ان کا بھائی ہو حقیقی اور بڑا بھائی پگ گلا جدے سرتے ابا علی دی پگ آئی ہے، وہ ڈر جائیں اور وہ مجبور ہو کر سلو کریں، یہ بات ان کی شان کو پھبتی ہے؟ نہیں پھبتی۔ میں نے کہا قبلہ یہ مجبوری والی بات آپ کا ٹانکا ہے، بالکل حقائق کے خلاف ہے، مجبور نہیں تھے۔ امام حسن پاک نے مجبور ہو کر سلو نہیں کیے، مسرور ہو کر سلو کیے۔ آئی سمجھنا؟ پھر میں نے کہا قبلہ حدیث پڑھیں۔ حدیث میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اللہ ان دونوں گروپوں کے درمیان سلو کروائے گا۔ یہ ترجمے پر غور کرنا، وَلَعَلَّ اللَّهَ، ان قریب اللہ دو مسلمان عظیم جماعتوں میں سلو کروائے گا حسن کے ذریعے سے، اللہ سلو کروائے گا ان کے ذریعے سے، اللہ سلو کروائے گا امام حسن کے۔ سلو کون کروا رہا ہے؟ آپ مجبوری والی بات کہاں گئی؟ میں نے کہا آپ نے امام حسن کو تو کہہ دیا مجبور، کہ مجبوری میں سلو کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جان سلو اللہ کروا رہا ہے، امام حسن کو مجبور کہہ دیا تو کیا اللہ کو بھی مجبور کہو گے؟ بولے اللہ مجبور ہو سکتا ہے؟ تو لہذا یہ بات بالکل کہانی ہے کہ مجبوری کے اندر سلو بھی، نہ بالکل جھوٹ ہے، ایسی بات نہیں۔ میں نے کہا علی زین صاحب مجھے بتائیے، میں آپ سے ملوں لیکن ملنے کا دل نہ کرے، سلام لوں آپ سے لیکن مجبوری میں، زبان پر ہو السلام علیکم علامہ صاحب مفتی صاحب،
اور میرا دل خوش ہی نہیں آپ سے ملنے کے لیے. پھر میرا دل کچھ اور ہے، کہتا ہے زبان کچھ اور ہے، اندر کچھ ہے باہر کچھ اور ہے. میں نے کہا خود بتاؤ، جس کے اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ منافق. میں نے کہا پھر یہ منافقت کا تانا جا رہا ہے امام حسن کو کہ سلو تو کی لیکن وچوں نہیں کی تھی، تو کی تھی ہیں. میں نے کہا وہ میں آپ ہم میں سے کوئی کمزور بندہ تو ایسا کر سکتا ہے کہ اندر کچھ وچوں کچھ وہ علی کے بیٹے ہیں، وہ نبی کے نواسے ہیں، وہ سیدہ زہرا پاک کے لخت جگر ہے، نور نظر ہے. ان کی شان کو یہ بات نہیں پھبتی کہ دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ ہو. انہوں نے اگر سلو کی ہے تو اللہ کی قسم ہے دل و جان سے سلو کی ہے، اور اس کی دلیلیں ہمارے پاس بے شمار ہیں. ایک دلیل یہ، امام حسن نے جب سلو کر لی تو شیعہ کی کتاب ہے 12 معصوم، اس کے اندر صاف لکھا ہے کہ ایک شیعہ آپ کے پاس آیا امام حسن کے پاس، سلو کر کے آپ اپنے گھر کی جو چوکھٹ ہوتی ہے نا دروازے کی، اس کے پاس بیٹھے تھے، اونچی جگہ پر نا ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے. ایک شیعہ آیا گھوڑے پر آ کر کہتا ہے اپنے باپ کی طرح تو بھی کافر ہو گیا ہے، امیر معاویہ کے ساتھ سلو کر کے تو نے مسلمانوں کا ناک کٹوا دیا ہے، معاویہ کے ساتھ سلو کرتے ہو. نماز کا ٹائم آیا، امام حسن نماز پڑھانے لگے. ایک شیعہ آیا، دھکا دے دیا، آپ کو مسلح قدموں کے نیچے کھینچ لیا اور کہنے لگا باپ کی طرح تو بھی ان سے سلو کر کے کافر ہو گیا. ہاں جی، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اس لیے میں نے یہاں ممبر پر بیٹھ کر دعویٰ کیا تھا اہل بیت کی جتنی گستاخیاں شیعوں نے کی ہیں نا کسی یہودی نے بھی نہیں کی. ایک ہندو ہندوستان کا کہتا ہے امام حسین کے بارے میں، کہتا ہے کہ گر ہند چلا آتا، اگر امام حسین کربلا نہ جاتے کہاں آتے؟ ہندوستان. گر ہند چلا آتا، آنکھوں میں اتارا جاتا، آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارا جاتا، ہم کرتے تیری پوجا بھگوان پکارا جاتا. کہتا ہے یوں لال بنی ہاشم کا دھوکے میں نہ مارا جاتا. یہ ہندو شاعر کہہ رہے، وہ تو ہندو ہو کر نبی کی آل سے اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں امام حسن سے کہ تو اپنے باپ کی طرح معاذ اللہ ایسے ایسے ہو گیا، توبہ معاذ اللہ. تو یہ بھائی امام حسن کو لوگ اتنے تانے دے رہے تھے، وہ جو کل آپ کے ہاتھ چوم رہے تھے، تو پھر آپ نے سلو اگر مجبوری میں کی ہوتی تو آپ کہتے میرے سجنوں تسی رس دے ہو میں سلو توڑ دینا، ایک کڑی گل ہے. لیکن آپ نے پرواہ نہیں کی، جس نے جو بکنا ہے بکتا رہے، آپ نے امت کو اکٹھا کیا. سمجھ آ گئی نا. اور پھر میں نے علی زین صاحب سے ایک اور بات پوچھی تھی، میں نے کہا قبلہ نبی پاک علیہ السلام اس سلو کی تعریف فرما رہے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا تھا یہ میرا پتر سردار ہے، قربانی دے گا، اپنا تاج اتار کر دوسرے کے سر پہ رکھ کر اس کی بیعت کر کے امت کو اکٹھا کر دے گا، میرا پتر سردار ہے کیونکہ ایڈی وڈی قربانی دے گا. میں نے کہا سرکار تو اس قربانی کو یاد کر کے اس قربانی کی وجہ سے امام حسن کو سردار فرمائے کہ بڑا پن ہے، سرداروں والا کام ہے سلو کرنا، نا جھگڑے کی طرف نہیں گئے، بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، سرداری والا کام دکھایا ہے، جگرے والی بات دکھائی ہے. میں نے کہا سرکار تعریف کر رہے ہیں، اگر وہ کام ہوا ہی مجبوری میں تو نبی پاک تعریف کیوں کرتے؟ بہرحال ہماری چلتی رہتی تھی، بڑی کوشش کی، لیکن اینڈ میں آ کر انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے جی کچھ ایسی بشارتیں اور خواب وغیرہ آئے ہیں تو میں اپنے اس موقف کے بارے میں چپ ہوں، اب میں اس حوالے سے زبان پر کچھ نہیں لاؤں گا. اللہ کرے وہ چپ ہی رہیں، چپ رہیں گے تو بات بنی رہے گی. اگر بندہ بکھر جائے اور اپنے سے بڑوں کی شان کو پڑھنے لگے تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے نا. کہاں آج کا 2 ٹکے کا مولوی ہے میرے جیسا ذلیل ہے، اور کہاں حضرت امیر معاویہ صحابی رسول. ساری کائنات کے ولی مل جائے نا تو صحابی کا رتبہ نہیں پا سکتے. ایک صحابی جنگ کے وقت ایمان لایا، جنگ ہو رہی تھی، اوپر سے پہنچا بھائی کون ہے، کیا لڑ کیوں رہے ہیں؟ سرکار سے ملاقات ہوئی، نبی پاک نے فرمایا ہم توحید والے ہیں، اللہ والے ہیں، یہ بتوں والے ہیں، تو ہم اللہ کی خاطر لڑ رہے ہیں، بتوں کی خاطر لڑ رہے ہیں. کہتا ہے جی میں بھی آ جاؤں؟ فرمایا آ جا. کہتے ہیں کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا کلمہ پڑھنا پڑے گا. اس نے پڑھا کلمہ،
آ گیا لشکر اسلام میں، تلوار سرکار نے پکڑائی، لڑتے لڑتے ایسے 15-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد شہید ہو گیا۔ لو جی، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک تہجد نہیں پڑھی، ایک رکوع تلاوت نہیں کیا، ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائے اس 15-20 منٹ کے صحابی کا رتبہ نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ اس نے اپنی آنکھوں سے جاگتے ایمان کی نگاہ سے آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھا ہے۔ تو جب اس کے رتبے کو نہیں پایا جا سکتا تو امیر معاویہ جنہوں نے 20 سال رومیوں کی کمر توڑی ہے، یہودیوں کی کمر توڑی ہے، جنہوں نے اسلام کو پوری دنیا کے نقشے پر پھیلا کر رکھ دیا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے حضرت امام حسن سلو کر کے ساری امت کی پگ جن کے سر پر رکھ رہے ہیں، آج کوئی بندہ ان کی شان کو پڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ خود کو امام حسن پاک اور امام حسین سے بڑا سمجھ رہا ہے۔ بھائی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کے ابا جان حضرت علی سے لڑتے رہے، وہ سلو کر رہے ہیں، تو آج کا بندہ زیادہ وارث ہے حضرت علی کا، امام حسن پاک اور امام حسین پاک، کیا وہ مولا علی کے وارث نہیں ہے؟ بلکہ اصل اور حقیقی وارث اور پک کے وارث وہی ہیں۔ جب وہ سلو کر رہے ہیں تو مولانا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سلو والا معاملہ اختیار کریں، حضرت امیر معاویہ پر اعتراض نہیں کریں۔ توجہ ہے؟ بولے ابھی تو میں نے کتاب کو شروع ہی نہیں کیا، یہ تو مقدمہ ہی تھا، ٹائم ختم ہو گیا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔